تو اس لیے ہم کو حکم دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راتوں کو جاگا کرو. علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم، کہ تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ راتوں کو اٹھ جایا کرو، جاگا کرو اور عبادت کرو. کیوں؟ کہ تم سے پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہی طریقہ تھا. تم سے پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے. جی ہاں، تو یہ نبی کی سنتیں ہیں. اس لیے زندگیوں کو اس پر لانا ہے کہ ہماری زندگی کے نبی کی سنتوں کا ہر لائن کی سنتیں ہیں. عبادت کی سنتیں ہیں، اذان کی سنتیں ہیں کہ اذان دینے والا اذان دے کہ کتنی سنتیں ہیں؟ یہ 7 سنتیں ہیں. جی ہاں، یہ کوئی موٹی بات نہیں کہ تعلیم الاسلام میں لکھا ہے اذان کی 7 سنت ہے. کوئی بخاری شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تعلیم الاسلام کی بات ہے. لیکن کیا یہ یاد نہیں ہے. ایک طالب علم تھا مدرسے میں ہمارے، تو وہ کہتا تھا کہ مسئلہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے اندر اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی میں کوئی فرق نہیں. ارے تو کہاں مولانا شبیر؟ کہ دیکھو بخاری انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، مسلم انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ترمذی انہوں نے پڑھی. میں فرق ان کو یاد ہے، ہم کو یاد نہیں ہے. تو ایسے ہو گیا ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے. ہاں، تو اسے یہ بے یاد مولانا شبیر احمد ہے. ایک یاد والے مولانا شبیر احمد اور ایک بے یاد شبیر. تو میرے بھائیوں، اس مذاکرے کا مقصد یہی ہے کہ روز روز اس کی تلاش کریں، کیونکہ سب سے آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شادی سنت پر کرو اور شادی رواج پر کرو تو کون سی آسان ہوگی؟ سنت پر. ہاں، ہر کام میں کہ جہاں سنت آئی کہ آسانی ہو گئی. اور ہم کو 2 نور دیے گئے ہیں، ایک نور سنتوں کا ہے اور ایک نور اللہ کی کتاب کا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ کتاب کا سنت ہے. قرآن شریف، ہم نے آپ کی طرف ایک نورانی کتاب اتاری ہے. تو یہ کتاب اللہ کیا نور ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. یہ نور سنتوں کا نور، یہ نور سنتوں کا نور. تو اس لیے میرے دوستوں، یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہیں کہ ہماری زندگیاں سنتوں پر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کیا کرتے تھے؟ تو صحابی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے چہرے پر سے نیند کا خمار پہنچے تھے. سب سے پہلے اپنے چہرے پر سے نیند کا خمار پڑا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ دعا جو اٹھنے کی ہے. وہ یہ طریقے ہیں، یہ سنت کے طریقے. تو صحابہ کرام یہ چیزیں یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، اور یہی اصل زندگی ہے. علم و ذکر کا بھی یہی مطلب ہے کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوتی ہے. جیسے پٹڑی پر ریل ہوتی ہے، 2 پٹڑی، اس کے اوپر ریل چلتی ہے، اس کے بغیر ریل نہیں چلتی. اس طرح مسلمان کی زندگی کہ وہ علم و ذکر پر ہے کہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر. اور یہ سب سے آسان چیز ہے. اللہ کے حکم میں بھی آسانی ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
کہ اللہ کا ارادہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا تو ارادہ بھی نہیں کیا اللہ نے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ خیر دینکم ایسرہ، کہ تمہارے دین میں سب سے اچھا دین، سب سے اچھا طریقہ وہ ہے جو تمہارے آسان ہو جائے. اپنے آدمیوں کو حضور تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو لوگوں سے فرماتے تھے، وہ تبلیغ کہتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ آسانی برتنا، لوگوں کے ساتھ دشواری مت برتنا، آسان طریقے ان کو بتانا تاکہ وہ اس کو لے لے. ہاں، کہ آسانی کے ساتھ چلے. کیوں کہ اللہ کا ارادہ خود آسانی کا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے آسانیاں جتنی کی جتنی ہیں میرے دوستوں، وہ اپنے نبی کے طریقوں میں ہے. اس لیے ہماری دعوت، ہماری تعلیم، ہماری تبلیغ اور کسی چیز کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی میں سنتوں کو سیکھے، اس پر عمل کرے. آسان سنتیں ہیں، اس پر عمل بھی آسان ہو جائے گا. جب آسان سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر اس سے آگے کی سنتوں کی توفیق ہوگی. ہاں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. سعد بن ابی وقاص ایک فوج لے کر جا رہے ہیں تو ان سے فرمایا تمہارے ساتھ بڑا مجمع ہے، اپنے مجمع کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ اپنے مجمع کو خیر کا عادی بناؤ. تو سب سے بڑی خیر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. جی ہاں، آپ کی دعوت میں، آپ کی تبلیغ میں، سب چیزوں میں یہ خیر ہے. تو کیا کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اس لیے کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر عبادت میں پلٹتا ہے. اگر عادت ہی نہیں ہوئی ہے تو مشکل ہے. اس لیے بچوں سے نماز پڑھاتے ہیں، چھوٹے بچوں سے نماز پڑھاتے ہیں. ان سے نماز پڑھاؤ، 7 سال کے ہو گئے کہ نماز پڑھاؤ. کیوں؟ یہ عادی ہو جائیں گے. جب عادی ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر ان پر نماز فرض ہو جائے گی تو ان پر مشکل نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، عادی ہو گئے ہیں. تو دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر آدمی اس کا پابند ہوتا ہے تو پھر وہ عادت اخلاص آنے کی وجہ سے، علم آنے کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتا ہے. یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز ہے اور یہ ذکر ہے، ہاں، اور اس کا یہ طریقہ ہے. اب وہ سمجھے گا، پہلے عادت کے طور پر کر رہے تھے. تو اس طریقے سے دین زندگیوں میں آتا ہے، اور دین کا زندگیوں میں لانا اور ہونا یہ سب سے ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اور دنیا کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں اللہ کے حکموں پر عمل ہوگا. یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو یہاں عمل کرے گا وہ بدلہ پائے گا، جو عمل نہیں کرتا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم کو اس کی دعوت دی ہے کہ اپنے دین کو سیکھیں، اپنے دین کو سکھائیں اور پوچھیں. ہاں، پوچھنا بھی ضروری ہے. پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھ لیا کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. جیسے دنیا کے کاموں میں لوگ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. جی ہاں، دور والوں سے پوچھتے ہیں، نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں. اچھا، جن کو پوچھا جائے گا وہ مانا بھی نہیں کرے گا. رواج ہے دنیا میں کہ پوچھنے والے کو جواب ملتا ہے، پوچھنے والے کو راستہ بتایا جاتا ہے. جی ہاں، کہ بھائی ریلوے اسٹیشن کہاں ہے تو کوئی بھی ہوتا نہیں. کیوں؟ کہ پوچھنے والے کا حق ہو جاتا ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنا دین معلوم کرنے کے لیے سیکھو بھی اور پوچھو. پھر دین میں یہ بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کا سیکھنا، عمل کرنا اتنا زیادہ ضروری. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے فرائض، کہ جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے کہ وہ ادا ہو جائے. کہ فرض کا ادا ہونا فرض ہے. فرض ہے کہ فرض کا سیکھنا فرض ہے، اس کا چھوڑنا منع ہے، حرام ہے. حرام ہے اس کا چھوڑنا. کیوں؟ کہ یہ فرض ہے. تو اس لیے جو چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ اس کا سیکھنا فرض ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم
اپنی زندگی کو پابند بنائیں. نمازوں کا پابند سب سے پہلے، کیونکہ وہ پہلی چیز ہے. مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے عبادت فرض ہوتی ہے. تو ہم ایسے رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہ ہو. ہر آدمی ہمارا کہ وہ صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمہ میں کوئی نماز باقی نہیں ہے. جو باقی تھی وہ بھی پڑھ لی، جو چھوٹ گئی تھی وہ بھی ادا کر لی. ایسا رہنا ضروری ہے کہ ہمارے ذمہ میں کوئی فرض باقی نہیں ہے. اس طرح زکوٰۃ بھی کہ ایک پائے بھی ہمارے لوگ باقی نہ رہے. وہ تو سلام فرائض کی دعوت دیتے تھے حیات الصحابہ میں. کیا آپ اس طرح دین کی دعوت دیتے تھے، ایمان آخرت کی دعوت دیتے تھے، آپ فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. تو آپ فرائض کی دعوت دیتے تھے تاکہ یہ فرائض ادا ہو جائے. کیونکہ جو فرائض ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، اور جو حرام ہوتے ہیں وہ اللہ کے حدود ہوتے ہیں. جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ کے حد، وہ سرحد ہے، وہاں کوئی نہ جائے، وہ حرام ہے. تو جو حرام ہے وہ بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں کوئی نہ جائے. اور جو فرض ہے وہ اللہ کا حق ہے، اسے کوئی نہ چھوڑے. اس طرح مسلمان کی زندگی ان دونوں کے بیچ میں ہے، حدود اور حقوق. کہ اللہ کے حقوق کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جائے. اس سے دین باقی رہے گا. لیکن اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، پوچھنا ضروری ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب پر اللہ نے جو ترتیب کھولی تھی وہ سیکھنے سکھانے کے لیے تھی، پھرنے کے لیے نہیں. پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ نقل و حرکت کے ذریعے سے ان میں اجتماعیت پیدا ہوگی، اور اجتماعیت سے یہ سیکھیں گے. جاننے والے بھی ملیں گے، نہ جاننے والے بھی ملیں گے، کم جاننے والے بھی ملیں گے، زیادہ جاننے والے بھی ملیں گے، حرکت کے لوگ ملیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، ذرا چکی کو حرکت دی ہے. لیکن چکی کی خالی حرکت فائدہ نہیں دیتی. خالی چکی چلے، خالی ہل چلے کھیت میں، کیا فائدہ ہے؟ یا کوئی فائدہ. تو خالی حرکت میں نہیں ہے، بلکہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ. سیکھو، سکھاؤ، بتاؤ. کہ حرکت کی وجہ سے ملنا جلنا جمع ہونا آسان ہو جاتا ہے. حرکت کی وجہ سے تمہارا ایک ہونا نظر آئے گا. جیسے پنکھا چلتا ہے تو اس کی پنکھڑیاں 3 نظر نہیں آئے گی، ایک گول دائرہ نظر آئے گا. ایک گول دائرہ میں پنکھا چلتا ہے، حرکت کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے. تو امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرکت کی ہے وہ اس مسئلے ہے کہ ان کو ایک امت بنانا ہے، ایک طریقہ دینا ہے، ایک مقصد پر زندگی اٹھانی ہے. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اپنے نبی کی تابعداری میں یہ زندگیاں گزاریں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں کو سیکھیں. جو چیز آسان ہے اس کو پہلے سیکھیں. اس کو پہلے کیونکہ آسان چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو اس کو پہلے سیکھیں، پھر اس کے بعد کی. اور پوچھیں. اگر پوچھیں گے نہیں تو کیسا معلوم ہو؟ وکیلوں سے پوچھتے ہو، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو، ملدانوں سے پوچھتے ہو، تو پوچھتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، کہ اپنے دین کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پوچھا کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم کو معلوم نہ ہو. دنیا کے کاموں کو پیسے دے کر پوچھتے ہیں، دنیا کے کاموں کو پیسے دے کر پوچھتے ہیں کہ وہ تو پیسے لے گا، وکیل پیسے لے گا، ڈاکٹر پیسے لے گا. یہاں ایسے نہیں بتا رہے انہوں نے پیسے دے کے پڑھا ہے، پیسے دے کے وہ پڑھا ہے تو وہ آپ سے پیسے لے کے وہ اپنے پیسے وصول کرے گا. لیکن کوئی عالم ہوگا تو وہ پیسے نہیں لے گا اور بات صحیح بتائے گا. ہاں، کہ اس کے ذمہ ہے کہ صحیح بات بتائے. ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان داعی ہے. جی ہاں،
کہ وہ دعوت بھی دے گا، اور جب کوئی دعوت قبول کرے تو تعلیم بھی دے گا. یہ ہر مسلمان کا کام ہے ہمارا، اور یہ ہماری اصلی زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلمنا لرمضان.